بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ناظرین محترم، کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ مولا کائنات ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ دعوت العشیرہ سے لے کر اور غدیر خم تک آپ نے کئی مرتبے، کئی مراحل میں، کئی موقعوں پر آپ کو اپنے جانشین کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور آپ کو پہچانوایا کہ یہی میرے وسیع ہے، یہی میرے جانشین ہیں۔ اب یہ ہے کہ مولا کائنات کی ولایت خود قرآن کریم کی روشنی میں تو بہت سے آیات اور احادیث مسلمانوں کو علی کی ولایت کی جانب متوجہ کرتی ہیں کہ پیغمبر کے بعد اگر کوئی ان کا ولی اور حاکم ہے تو وہ علی ہے۔ ان آیات میں ایک آیت ولایت ہے۔ ان بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اس آیت کے ذیل میں شیعہ سنی علماء متفق ہیں کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اس آیت سے پوری طرح یہ بات صاف ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کے ولی صرف تین ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے میں اللہ، انما ولیکم اللہ، دوسرے مرحلے میں ورسولہ اور اس کا رسول، اور تیسرے مرحلے میں کون ہے؟ وہ علی اور آپ کی معصوم اولاد۔ چنانچہ اس آیت کے ذیل میں ابو ذر غفاری کی روایت ہے کہ انگوٹھی دینے کے حوالے سے کہ میں بھی تھا اور پیغمبر اسلام اور دیگر صحابی تھے جو مسجد میں نماز میں مشغول تھے، مولا کائنات بھی مشغول تھے نماز میں۔ اس وقت ایک فقیر آتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے، اور جب کوئی اسے جواب نہیں ملتا ہے تو وہ اللہ کے بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں کہ اے معبود، میں تیرے گھر میں آیا ہوں اور تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تیرے گھر میں سوال کر رہا ہوں، لیکن کوئی بھی میری حاجت روائی کے لیے کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ چنانچہ اس وقت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنی اس انگلی سے اشارہ کیا جس میں انگوٹھی تھی، اور اس سائل نے دیکھا اور وہ خود آ کے آتا ہے، اپنے آپ کی انگلی سے وہ انگوٹھی نکال لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین جو ہے وہ اس آیت کو لے کے نازل ہوتے ہیں، اور پیغمبر اسلام نے اس آیت کے ذیل میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ویقیمون الصلاة الذین یؤتون الزکاة وہم راکعون کے تفسیر میں آپ نے خود فرمایا کہ یہ آیت مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ جو نماز کا قیام کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں ہیں۔ چنانچہ یہ خود آیت آپ کی ولایت اور آپ کے ولی ہونے پر بہترین دلیل ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں آیہ مباہلہ ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ یہاں بھی اس آیہ مباہلہ میں جب نجران کی عیسائی آئے اور پیغمبر کی خدمت میں، اور وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے، اور پیغمبر انہیں بار بار سمجھا رہے تھے، یہاں تک کہ قرآنی آیات کے ذریعے سے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بندے اور نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن جب کسی طرح سے ماننے پہ تیار نہیں ہوئے اور بضد رہے کہ نہیں ان کا کوئی باپ نہیں، لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، پھر یہ حکم آیا کہ میرے رسول، جو لوگ کٹھوجیتی کر رہے ہیں جبکہ علم آ چکا ہے، نشانیاں آ چکی ہیں، تب بھی کٹھوجیتی کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، تب ان سے کہو کہ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، ہاں ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، یہ اپنی عورتوں کو لے آئیں، ہم اپنے عورتوں کو، یہ اپنے نفسوں کو لے آئیں، ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں، اور پھر سب مل کر جھوٹوں پر لعنت کی جائے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے۔ نتیجہ یہاں علماء، تقریباً تمام علماء انفسنا و انفسکم کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں مراد خود پیغمبر اسلام اور مولا کائنات ہیں، یعنی علی نفس رسول ہیں۔
تو جس طرح سے رسول لوگوں کے ولی ہیں اسی طرح سے علی بھی لوگوں کے ولی ہے۔ یہ ہے علی کی ولایت پر دوسری دلیل، دوسری آیت۔ اس کے علاوہ احادیث تو جسے کہ یہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی مومنین کا ولی ہیں، علی میرے بعد تمہارے ولی ہیں، علی میرے بعد امت کے ولی ہیں، علی تمام مومنین اور مومنات کے ولی ہیں۔ بہت سے حدیثیں آپ دیکھیں، چاہے علماء اہل سنت کی ہوں اور چاہے علماء تشیع کی ہوں، ان کی کتابوں میں یہ اس طرح کی حدیث آپ کو مل جائیں گی جس میں بصراحت پیغمبر اسلام نے کہا کہ علی تمام مومنین کے ولی ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہے، میرے بعد تمام مومنین کے ولی ہیں۔ تو علی کی ولایت کے حوالے سے میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ قرآن مجید میں اور بھی بہت سی آیت ہیں، اور اس سے حدیث کی کتاب میں پیغمبر اسلام کی حدیث اور روایات بھی بہت ہیں جو علی کی ولایت کو پیغمبر کے بعد ثابت کرتی ہیں کہ پیغمبر کے بعد اگر کوئی مسلمانوں کا ولی ہے تو وہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔